نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالق کائنات ارض و سما کے لیے لائق و ذبح و سجاوار ہے، جنہوں نے ہم سبوں کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار بے بس جانوروں کی طرح بھٹکتے ہوئے نہیں چھوڑا، بلکہ ہم کو صراط مستقیم پر چلنے کے لیے صحابہ اکرام کے نقش قدم پر گامزن ہونے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام اس دنیا کے اندر بھیجے، انہیں میں سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو، کہیں اللہم صلی اللہ بارک وسلم۔ سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ فتح کی آیت نمبر 29 کی ایک آیت پڑھی، اسی کو میں اپنی مد نظر رکھتے ہوئے اپنی باتوں کو ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے
عظمت صحابہ، صحابہ کی عظمت، تو سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں تو 100% لوگوں میں سے 99% لوگ نہیں بتا پائیں گے کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ صحابہ کس کو کہتے ہیں۔ سامعین، صحابہ یہ جمع ہے صحابی کی۔ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اس پر ایمان لائیں اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا خاتمہ ہوا ہو، اس کی موت ہوئی ہو، وہ صحابی ہے۔ حافظ ابن حجر نے صحابی کی یہ تعریف کی کہ صحابی کہتے ہیں اس انسان کو جو حالت ایمان میں، یعنی ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملا ہو اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا ہو، تو وہ صحابی ہے۔ اگر 1 منٹ کے لیے بھی نبی سے ملاقات ہوئی ہو ایمان کی حالت پر تو وہ صحابی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ قرآن کریم کی بس ایک آیت کو اپنے سامنے رکھیے، سورہ فتح کی آیت نمبر 29۔ صحابہ اکرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی یہی ایک آیت کافی ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معاہ، اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں، سکھ میں بھی ساتھ ہے، دکھ میں بھی ساتھ ہے، جنگ کے میدان میں بھی ساتھ ہے، امن کی حالت میں بھی ساتھ ہے، قربت کی حالت میں بھی ساتھ ہے، امیری میں بھی ساتھ ہے، غریبی کی حالت میں بھی ساتھ ہے۔ والذین معاہ، جو لوگ میرے نبی کے ساتھ ہے، اللہ کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار، یہ لوگ اللہ کے دشمنوں کے لیے بڑے سخت ہیں، بڑے ہارڈ ہیں۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، یہ اسلام کے دشمنوں کے لیے، یہ اللہ کی دشمنوں کے لیے بڑے ہارڈ ہیں، بڑے سخت ہیں۔ رحماء بینہم، اور یہ لوگ آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم جب بھی ان کو دیکھو گے یا تو یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ یہ اتنے متقی ہے، یہ اتنے پرہیزگار ہے، یہ اتنے بڑے نمازی ہے کہ جب بھی تم ان کو دیکھو گے یا تو یہ تمہیں رکوع کی حالت میں نظر آئیں گے یا پھر سجدے کی حالت میں نظر آئیں گے۔ لیکن اس کی نماز کا مقصد ریاکاری نہیں ہے، دکھاوا نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے متقی نہیں ہے، یہ دکھانے کے لیے پرہیزگار نہیں ہے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل میں بس ایک ہی مقصد ہے کہ یہ اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ اپنے رب کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اور میرے نبی کے صحابہ کے چہرے کو دیکھ کر کے ہی پہچان لیا جاتا ہے کہ یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، کیونکہ ان کے چہرے کے اوپر سجدے کے نشان ہوا کرتے ہیں۔ ان کا چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ان کا چہرہ گواہی دے دیتا ہے کہ یہ متقی لوگ ہیں، یہ پرہیزگار لوگ ہیں، یہ نمازی ہیں۔ ان کا چہرہ بتا دیتا ہے میرے بھائیوں کہ یہ محمد رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، یہ میرے نبی کے صحابہ ہیں، یہ میرے نبی کے ساتھی ہیں۔ سامعین اکرام، اسکول میں بچہ پڑھتا ہے تو سال میں ایک بار امتحان بھی ہوتا ہے، ایگزام ہوتا ہے، پریکشا ہوتا ہے۔ امتحان میں بچہ جیسا امتحان دیتا ہے اس کے حساب سے اس کو نمبر ملتا ہے، وہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے صحابہ کا بھی امتحان لیا ہے۔ کس چیز کا امتحان لیا؟ قرآن کریم کی 26واں پارہ اٹھاؤ، سورہ حجرات۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی،
یہ وہ لوگ ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ہے کہ دیکھیں ان کے دل میں اللہ کا تقوی کتنا ہے، ان کے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہے، ان کے دل میں اللہ کا ڈر کتنا ہے، یہ کتنے بڑے نمازی ہیں، یہ کتنے متقی ہیں، یہ کتنے پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام سے تقوی کا امتحان لے رہا ہے۔ اچھا، صحابہ اکرام اس امتحان میں پاس ہوئے کہ فیل ہو گئے؟ صحابہ اکرام کو اس امتحان میں، اس ایگزام میں، اس پریکشا میں نمبر کتنا ملا؟ سورہ توبہ اٹھاؤ اور سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت اٹھاؤ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ۔ اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو امتحان میں پاس ہونے کی صورت میں، پاس ہونے کی نتیجے میں سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے لوگوں جو میرے نبی کے صحابہ ہیں، جو میرے نبی کے ساتھی ہیں، ہم اسے ایک بہت بڑا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں، بہت بڑا انعام دے رہے ہیں، اور یہ انعام ہم نے دنیا میں کسی کو نہیں دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اتنا بڑا سرٹیفکیٹ میرے بھائیو اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ سرٹیفکیٹ ملا میرے بھائیو، یہ انعام ملا صحابہ اکرام کو تقوی اور ایمان کے امتحان میں پاس ہونے کے نتیجے میں۔ اور عجیب اتفاق ہے، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے، غور سے سنیے گا۔ عجیب اتفاق ہے، یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی 100 نمبر کی آیت ہے۔ گویا اللہ رب العالمین نے نبی کے صحابہ کو 100 میں 100 نمبر دیے ہیں۔ میرے نبی کے صحابہ 100 میں 100 نمبر سے پاس ہیں۔ اور ایک عجیب و غریب بات میں آپ کو بتاؤں، جیسے ہمارے نبی کو، بہت پوائنٹ کی بات ہے، اس کو نوٹ کر لیجیے، جیسے ہمارے نبی اللہ رب العالمین کی طرف سے سلیکٹڈ ہیں، ہمارے نبی کو سلیکٹ کیا ہمارے لیے، ویسے ہی نبی کے صحابہ کو بھی سلیکٹ کیا اللہ نے کہ یہی لوگ نبی کے صحابہ بنیں گے، یہی لوگ نبی کے ساتھی بنیں گے۔ صحابہ اکرام اتفاق سے نبی کے ساتھی نہیں بن گئے، صحابہ اکرام اتفاق سے صحابہ نہیں بن گئے میرے بھائیوں، اللہ کی طرف سے سلیکٹڈ ہے، اللہ کی طرف سے وہ چنے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس کو چن لیا کہ یہی لوگ صحابہ بنیں گے، یہی لوگ میرے نبی کے ساتھی بنیں گے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے سورہ انفال کے اندر، سورہ انفال اٹھائی آیت نمبر 26 کے اندر آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین کہتا کہ وَالَّذِي أَيَّدَكَ مِن نَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے ہیں، ایسے صحابہ دیے ہیں، ایسے ایمان والے دیے جو ہمیشہ آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایسے صحابہ دیے، ایسے ایمان والے دیے جو کبھی میدان چھوڑ کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، جو کبھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں غزوہ بدر کا موقع ہے، اللہ کے نبی صحابہ کے درمیان یہ اعلان کرتے ہیں، اے میرے صحابہ مجھے جانا ہوگا بدر کی میدان میں اور ہمیں لڑنا ہے دشمنوں سے۔ سارے صحابہ تیار ہو گئے کہ ہاں اللہ کے نبی کیوں نہیں چلیں گے، ہم ضرور چلیں گے۔ انصاری صحابہ خاموش ہیں، انصاری صحابہ کی طرف سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی جاننا چاہتے ہیں کہ انصاری صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں، کیونکہ انصاری صحابہ نے جب اللہ کے نبی مدینہ آئے تھے تو انصاری صحابہ نے اللہ کے نبی سے یہ ایگریمنٹ کیا تھا، یہ وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ کے نبی اگر مدینہ پر کسی نے حملہ کیا تو ہم آپ کا ڈیفینڈ کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن اے اللہ کے نبی بدر کی میدان یہ تو مدینے کے باہر ہے، یعنی ہمیں مدینے کے باہر جا کر کے لڑنا ہے۔ صحابہ خاموش ہے، اللہ کے نبی جاننا چاہتے ہیں کہ انصاری صحابہ کیا جواب دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی بار بار اپنے صحابہ سے کہتے ہیں کہ اے میرے صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اے میرے صحابہ
صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے، اے میرے صحابہ تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ سارے صحابہ خاموش ہے، سارے صحابہ چپ چاپ ہے۔ انصاری صحابہ میں سے حضرت مقداد ابن اسود اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے رسول لبیک، اے اللہ کے رسول ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول موسیٰ کے ساتھیوں نے موسیٰ سے کہا تھا اے موسیٰ جا کر کے تم لڑو، تمہارا رب لڑے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ کے نبی ہم تو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ جا کر کے لڑیے، آپ کا رب لڑے، ہم تو تماشا دیکھیں گے۔ اے اللہ کے نبی ہم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، آپ میدان میں نکلیے، آپ جنگ کے لیے نکلیے، اللہ کی قسم ہم میں سے ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا، ہم میں سے ایک بھی آدمی پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ یہ تھے صحابہ اکرام میرے بھائیوں، صحابہ کے ساتھ دینے والے۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو چن لیا تھا کہ یہی لوگ نبی کے صحابہ بنیں گے، یہی لوگ نبی کے ساتھی بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ انفال کے اندر اس کا نقشہ کھینچا ہے کہ هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین، کہ اے میرے نبی ہم نے آپ کو ایسے ساتھی دیے ہیں، ہم نے آپ کو ایسے صحابہ دیے ہیں، ہم نے آپ کو ایسے ایمان والے دیے ہیں جو ہمیشہ آپ کی مدد کے لیے تیار رہتے ہیں، جو کبھی پیٹ پھیر کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں، جو کبھی میدان چھوڑ کر کے بھاگنے والے نہیں ہیں۔ میرے بھائیو اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ سلیکٹیڈ ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کو چن لیا تھا کہ یہی لوگ نبی کے صحابہ بنیں گے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اے لوگو اگر کسی کو نمونہ بنانا ہو، اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہو، اگر کسی کی پیروی کرنی ہو، اگر کسی کے نقش قدم پر چلنا ہو تو اور لوگوں صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو، صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنا لو، صحابہ اکرام کی پیروی کرو، کیونکہ صحابہ اکرام اس امت کے سب سے بہترین لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اخلاق مند لوگ ہیں، سب سے زیادہ تقوی والے لوگ ہیں۔ ان سے زیادہ تقوی والا اس دنیا میں نہیں ہے، اس سے زیادہ تقوی والا، اس سے زیادہ اخلاق مند میری امت میں نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور آگے میں بتاتا چلوں کہ صحابہ اکرام اس امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے ضمانت ہے۔ صحابہ اکرام کے نقش قدم پر چلو، صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لو۔ اگر کسی کی پیروی کرنی ہو تو صحابہ اکرام کی پیروی کرو، کیونکہ صحابہ اکرام اس امت کے لیے ضمانت ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی تو چلیے میں ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں، بہت غور سے سنیے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے پیارے رسول صحابہ کو لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میٹنگ ہے، پروگرام ہے۔ اللہ کے رسول آسمان کی طرف نظر دوڑاتے ہیں، ستارے آسمان میں جگمگا رہے ہیں، ٹمک ٹمک کر رہے ہیں، ٹمٹما رہے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے پیارے صحابہ سے کہتے ہیں میرے صحابہ دیکھو آسمان میں کیا تمہیں تارے نظر آ رہے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول آسمان میں تو تارے نظر آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے میرے صحابہ النجوم امانۃ للسماء، اے میرے صحابہ جب تک آسمان میں تارے چمک رہے ہیں آسمان ٹھیک ٹھاک ہے، جب تک آسمان میں ستارے ہیں تب تک آسمان ٹھیک ٹھاک ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اے میرے صحابہ ایک دن آئے گا کہ یہ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ ستارے گر جائیں گے، یہ ستارے ختم ہو جائیں گے۔ فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ، اے میرے صحابہ جس دن آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں گے، جس دن آسمان سے ستارے ختم ہو جائیں گے تو اے میرے صحابہ یہ آسمان برباد ہو جائے گا، اس آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا، قیامت آ جائے گی۔ جب تک آسمان میں ستارے ہیں تب تک آسمان سیف ہے، تب تک آسمان ٹھیک ٹھاک ہے، تب تک آسمان محفوظ ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وَأَنَا أَمَانَةٌ لِأَصْحَابِهِ، ارے میرے صحابہ میں اپنے صحابہ کے لیے، میں اپنے ساتھیوں کے لیے، میں مکے اور مدینے والوں کے لیے جو لوگ میرے اوپر ایمان لائے ہیں میں ان کے لیے ضمانت ہوں جب تک میں زندہ ہوں۔ اے میرے صحابہ میری ان صحابہ کے اوپر کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی فتنہ آنے والا نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں
ہیں اے میرے صحابہ فَإِذَا جَهَبْتُمْ پس میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ کے اوپر بہت ساری مصیبتیں آئیں گی، بہت سارے فتنے پیدا ہو جائیں گے، میرے صحابہ فتنے میں پڑ جائیں گے، جھگڑوں میں بڑھ جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ وَأَصْحَابِي أَمَانَةٌ لِأُمَّتِي اور میرے صحابہ میری امت کے لیے ضمانت ہے، میرے صحابہ میری امت کے لیے ضمانت ہے۔ جب تک میرے صحابہ اس دنیا میں رہیں گے میری امت کے اندر کوئی بھی مصیبت نہیں آئے گی، کوئی بھی فتنہ پیدا نہیں ہوگا۔ جب تک میرے صحابہ اس دنیا میں رہیں گے میری امت کے اندر کوئی بھی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، کوئی بھی فرقہ پیدا نہیں ہوگا۔ اور جس دن میرے صحابہ دنیا سے چلے جائیں گے تو عطا امتی ما یوعدون، تو اے میرے صحابہ میری امت کے اندر بہت ساری مصیبتیں آ جائیں گی، بہت سارے فتنے آ جائیں گے، لوگ فرقوں میں بڑھ جائیں گے، لوگ جھگڑوں میں مصروف ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں صحابہ اکرام اس امت کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے ضمانت ہے۔ جب تک صحابہ اکرام اس دنیا میں تھے کوئی بھی فرقہ پیدا نہیں ہوا، جب تک صحابہ اکرام اس دنیا میں تھے کوئی بھی فتنہ پیدا نہیں ہوا، جب تک صحابہ اکرام اس دنیا میں تھے ہماری امت بہت طریقوں کی فتنوں سے محفوظ تھی۔ لیکن آج صحابہ اکرام دنیا سے چلے گئے تو پھر یہ امت فتنوں میں مبتلا ہو گئی، ہم فرقوں میں بد گئے۔ ہم کون ہیں اہل حدیث، آپ کون ہیں حنفی، وہ کون ہے بریلوی، اسی میں ہم پڑے ہوئے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم ذلیل نہ ہو تو کیوں نہ ہو، ہم خار نہ ہو تو کیوں نہ ہو۔ صحابہ اکرام کو اپنا آئیڈیل و نمونہ بنا لو میرے بھائیوں۔ اگر جنت میں جانے کی طلب ہے تو صحابہ اکرام کی نقش قدم پر چلو۔ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے یہ پوری دنیا جانتی ہے، ہم اور آپ کی پوری دنیا جانتی ہے صحابہ کی عظمت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں، گالی دیتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا اس کا، خاص کر کے حضرت ابو بکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، امیر معاویہ کو وہ برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ کافر ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ جو عشرۂ مبشرہ ہے، جس کو اللہ کے رسول نے اسی دنیا میں جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی ہو، اس لوگوں کو، اتنی بڑے ہستی کو یہ کافر، ان لوگوں کو کافر قرار دے رہے ہیں۔ رب کائنات کی قسم یہ جنت میں نہیں جا سکتے، کیونکہ جس نے صحابہ اکرام کو گالی دی اس نے نبی کو گالی دی، اور جس نے نبی کو گالی دی اس نے اللہ کو گالی دی، اور جو اللہ کو گالی دی آپ اپنے سینے میں ہاتھ رکھ کر کے بتائیے کیا وہ شخص جنتی ہے، کیا وہ شخص جنت میں جائیں گے؟ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے، اور وہ لوگ صحابہ اکرام کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اور وہی لوگ، میں نام نہیں لوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے میں نام نہیں لوں گا، وہی لوگ ماہ محرم میں، ابھی 10 محرم آنے والا، آنے دیجئے، وہی لوگوں کو دیکھیں گے جنت کو پانے کے لیے، جنت کی طلب کے لیے وہ لوگ یا حسین کے نعرے لگائیں گے، گلیوں اور کوچوں میں ایک جھوٹ کی طرح نکلیں گے، وہ نعرے لگائیں گے، یا حسین کے نعرے بلند کریں گے، اور اپنے سینے کو وہ پیٹیں گے، اور اپنی پیٹھ کو اور اپنے سینے کو نیزے سے وار کریں گے۔ میرے بھائیوں سب سے پہلی بات تو یہ ایک اللہ کی امانت ہے، اور ہم اللہ کی امانت میں خیانت کر رہے ہیں۔ رب کائنات کی قسم ایسے لوگ جو صحابہ کو گالی دیتے ہو، جو نبی کو گالی دیتے ہو، کعبے کی رب کی قسم وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کعبے کی رب کی قسم ہے جو اللہ کو گالی دیتا ہو، جو نبی کو گالی دیتا ہو، جو صحابہ اکرام کو گالی دیتا ہو، جو عشرۂ مبشرہ ہے اس کو برا بھلا کہتا ہو، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ یا حسین کے نعرے لگا کر کے تم کیا ثابت کر رہے ہو کہ حسین ہم کو جنت میں لے جائے گا؟ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہے، اس کی عزت کرو میرے بھائیوں۔ حسین تم کو جنت میں کیسے لے کر چلا جائے گا؟ ان کی شہادت پر تم ڈھول اور تاشے بجاتے ہو، اس کی شہادت پر گلیوں اور کوچوں پر میوزک چلاتے ہو، گانے بجاتے ہو۔ بس ان سے میرا ایک سوال ہے، جو امام حسین کی شہادت پر ڈھول اور تاشے بجاتے ہیں، گلیوں اور کوچوں میں یا حسین کہہ کر کے اپنے آپ کو وہ وار کرتے ہیں نیزے سے، ان سے میرا بس ایک سوال ہے کہ آپ کے گھر میں اگر آپ کے جوان بیٹا انتقال کر جائے، آپ کا جوان بیٹا مر جائے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اس موقع پر آپ اپنے گھروں میں ڈھول بجانا کتنا بجانا ہے؟ آپ کے گھر میں اگر آپ کا جوان بیٹا مر جائے، اس کی
جنازہ جب اٹھی جائے قبرستان میں لے جایا جائے، اس موقع پر آپ ڈھول بجاتے بجاتے لے جانا ان کو، گانے بجا کے لے جانا ان کو۔ میرے بھائیوں، جب اپنے بیٹے کی لاش سامنے رہے اس موقع پر اگر ہم کو ڈھول تاشے بجانا پسند نہیں ہے تو امام حسین کی شہادت پر ہم اور آپ ڈھول اور تاشے کیوں بجا رہے ہیں؟ ان کے نام پر ہم اور آپ اللہ کی امانت پر خیانت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم جنت میں کیسے چلے جائیں گے؟ ہم جنت میں کیسے چلے جائیں گے میرے بھائیوں؟ اللہ رسول نے جو شریعت ہمیں اور آپ کو دی ہے، اللہ رسول کی زندگی میں بتائی ہوئی باتوں پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنی ہوگی، صحابہ کرام کے نقش قدم پر ہمیں اور آپ کو چلنا ہوگا۔ اگر جنت میں جانے کی طلب ہے تو صحابہ کرام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنانا ہوگا، تبھی جا کر کے ہم کو جنت نصیب ہوگی اور دشمنوں کے خلاف ہمارے اوپر کوئی سازش نہیں رچی جائے گی۔ اور یا ایھا الذین آمنوا فی السلم کافہ کے تحت ہمیں مکمل اسلام میں داخل ہونا پڑے گا، تبھی جا کر کے ہمارا یہ مشن پورا ہوگا اور ہماری مقصد پورا ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اے بار الہا، جو بھی جتنے بھی مسلمان ہو مولا، جہاں بھی ہو، تو ان سبوں کو صحیح سلامت رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں سے جتنے مسلمان ہیں مولا، تو ان سارے لوگوں کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ، ہم سبوں کو صحابہ کرام کو آئیڈیل اور نمونہ بنانے کی توفیق عنایت فرما۔ ہم زندگی گزارے تو اللہ اور صحابہ کی زندگی گزاری ہوئی زندگی پر ہم اور آپ زندگی گزاریں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔